اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم توکلت علی الحی الذی لا يموت افوض امری الی اللہ ان اللہ بصیر بالعباد وما توفیقی الا باللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مواضع جزم الفعل المضارع۔ آج جو بحث آپ عزیزوں کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ فعل مضارع کو جزم دینے کے موارد، فعل مضارع کو جزم دینے کے موارد اور مواضع۔ سوال ہے جی، سوال نمبر 8، جس میں یہ پوچھا جا رہا ہے متى یجزم الفعل المضارع، فعل مضارع کو کب جزم دی جاتی ہے؟ سوال، متى یجزم الفعل المضارع، فعل مضارع کو کب جزم دی جاتی ہے؟ جواب، فعل مضارع کو اغدان جزم دی جاتی ہے جب ادوات جازمہ میں سے کوئی ایک فعل مضارع سے پہلے آ جائے تو فعل مضارع کو جزم دی جاتی ہے۔ فعل مضارع کب مجزوم ہوتا ہے؟ جب حروف جازمہ، ادوات جازمہ میں البتہ بعض اسم ہیں اور بعض حرف ہیں، ادوات جازمہ میں سے جب کوئی ایک فعل مضارع پر آ جائے، فعل مضارع پر مقدم ہو جائے تو فعل مضارع مجزوم ہو جاتا ہے۔ اور اس کی دو قسمیں ہیں، یعنی ادوات جازمہ کی دو قسمیں ہیں۔ ایک قسم وہ ہے جو صرف ایک فعل کو جزم دیتی ہیں، اور ایک قسم وہ ہے جو دو فعلوں کو جزم دیتے ہیں۔ ٹھیک ہے، دوبارہ دہراؤں، بہت ہی سادہ سا سوال ہے اور پھر ترجمہ کروں آپ کی خدمت میں۔ وہ یہ ہے کہ فعل مضارع کو کب جزم دی جاتی ہے؟ جی، جواب، فعل مضارع کے شروع میں جب حروف جازمہ میں سے کوئی ایک آ جائے تو فعل مضارع مجزوم ہو جاتا ہے۔ اور حروف جازمہ کی دو قسمیں ہیں، ایک قسم وہ ہے جو ایک فعل کو جزم دیتی ہے، اور ایک قسم وہ ہے جو دو فعلوں کو جزم دیتی ہے۔ ٹھیک ہے، اس کے بعد اگلا سوال ہے وہ الگ ہم نہ آپ کے لیے پیش کر دیں گے۔ ٹھیک ہے، پہلے اس کو پڑھ لے گا جان۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مواضع جزم الفعل المضارع، فعل مضارع کو جزم دینے کے مواضع۔ موضع کی جمع مواضع ہے، یعنی موارد، جگہیں۔ سوال، متى یجزم الفعل المضارع، فعل مضارع کو کب جزم دی جاتی ہے؟ جواب، یجزم الفعل المضارع اذا سبقته احدى الادوات الجازمة وهي قسمان۔ یجزم الفعل المضارع، فعل المضارع کو موصوف صفت بنا کر یجزم کا نائب فاعل بنا دیں۔ فعل مضارع کو جزم دی جاتی ہے کب؟ اذا سبقت ہو احدى الادوات الجازمة، سبقت ہو کا فاعل ہے احدى الادوات الجازمہ، جب ادوات جازمہ میں سے کوئی ایک مقدم ہو جائے۔ سبقت ہو کس پر؟ ہو کی ضمیر فعل مضارع پر مقدم ہو جائے۔ وہی قسمان ہے، یعنی ادوات جازمہ کی دو قسمیں ہیں۔ قسم یجزم فعلا واحدا، ایک قسم وہ ہے جو ایک فعل کو جزم دیتی ہے۔ وقسم یجزم فعلین، اور ایک قسم وہ ہے جو دو فعلوں کو جزم دیتی ہے۔ ٹھیک ہے، یہاں مثال نہیں دی کیونکہ میں عرض نہیں کروں گا کہ ایک فعل کو جزم دینے والے کون سے، دو فعلوں کو جزم دینے والے مثلاً کون سے، کیونکہ وہ بعد میں آ رہے ہیں، خالی اتنا ہی اس پہ کافی ہے۔ اگلا سوال آگا جان،
کم ہی الادوات الجازمۃ فعلا واحدا، کم ہی الادوات الجازمہ، ادوات جازمہ کم ہے یا کتنے ہیں، فعلا واحدا جو ایک فعل کو جزم دیتے ہیں، ادوات جازمہ جو ایک فعل کو جزم دیتے ہیں کتنے ہیں، سوال ہے۔ جواب، ادوات جازمہ جو ایک فعل کو جزم دیتے ہیں 4 ہیں جی، بڑے مشہور و معروف ہیں، ابھی تک ہم جو پڑھتے تھے یہ ہم سب کو تقریباً یاد ہیں۔ ادوات جازمہ جو ایک فعل کو جزم دیتے ہیں وہ 4 ہیں، لم ہے، لما ہے، لام امر ہے اور لائے نہیں ہے۔ لم لما لام امر لائے نہیں کہتے، تو وہ جناب علی ہیں، ان شرطیہ ہے، اس کو ذکر نہیں کیا کیونکہ ان شرطیہ جو ہے وہ 2 فعلوں کو جزم دیتا ہے۔ فعلاً یہ ہیں جی، لام لما لام امر لائے نہیں، وہ ادوات جازمہ جو ایک فعل کو جزم دیتے ہیں 4 ہیں، کون سے؟ لام لما لام امر لائے نہیں۔ فعل مضارع کے اوپر لام داخل کریں گے، انہوں نے بھی مثال دی ہے، لم یذهب احد، لما ہوگا تعلم اخی القراءۃ ولما یکتب۔ لام امر کی مثال دیکھو گے، لتطب نفسک، لائے نہیں، لا تیأس من رحمت اللہ۔ آپ نے ان کو دیکھا، ایک ایک فعل کو انہوں نے جزم دی ہے۔ ٹھیک ہے میرے عزیزو، جب یہ بیان کر لیتا ہے نا تو فوائدوں میں یہ کہنا چاہتے ہیں کہ لم اور لما کے درمیان کیا فرق ہے، لم اور لما کے درمیان، ٹھیک ہے، لم اور لما ایک ہی فعل کو جزم دیتے ہیں، یعنی ایک فعل کو جزم دیتے ہیں، لیکن ان کا آپس میں فرق کیا ہے؟ تو انہوں نے 3 ایک فائدے بیان کیے ہیں۔ پہلا فرق بیان کر رہے ہیں، لم اور لما کے درمیان فرق استعمالی ہے، یعنی لم اور لما کے استعمال میں فرق بیان کیا ہے۔ اور دوسرا جو فرق بیان کیا جا رہا ہے فوائد کے اندر میرے عزیزو، وہ لم اور لما کے درمیان جو معنی کے لحاظ سے فرق ہے اس کو بیان کیا جا رہا ہے۔ فوائد کے اندر 2 باتیں لم اور لما کے فرق کے درمیان کی گئی ہیں، ایک فرق استعمالی اور دوسرا لم اور لما کے درمیان فرق جو معنی کے لحاظ سے اس کو بیان کیا گیا ہے۔ ٹھیک ہے، اب اچھا جو فرق استعمالی ہے لم اور لما کے درمیان وہ یہ ہے کہ ادات شرط کے بعد لم کا واقع ہونا جائز ہے، لیکن لما میں ایسا نہیں ہے۔ کیا مطلب؟ یعنی ادات شرط کے بعد لما واقع نہیں ہوتا ہے لیکن لم واقع ہوتا ہے۔ یہ پہلا فرق ہو گیا استعمال میں۔ مثلا کس طرح آغا جان ادات شرط کے بعد لم واقع ہوا ہے، لما نہیں؟ ان لم تزرنی اعتب علیک، ان ادات شرط کے بعد لما آیا نہیں ہے، ان لم تزرنی اعتب علیک، ٹھیک ہے، لیکن یہاں لما نہیں کہہ سکتے تھے، ان لما تزرنی، ادات شرط کے بعد لما نہیں آتا ہے، لم آتا ہے، یہ ایک فرق۔ اچھا جو دوسرا فرق ہے لم اور لما میں وہ معنی کے لحاظ سے وہ یہ ہے کہ لم اور لما دونوں کیا کرتے ہیں، مضارع کے معنی کو ماضی میں تبدیل کر دیتے ہیں۔ یہ تو ہو گئے اکٹھے اس جگہ سے، لم اور لما دونوں مضارع کے معنی کو ماضی میں تبدیل کر دیتے ہیں، لیکن میرے عزیزو فرق یہ ہے معنی میں کہ لم جو ہے وہ کیا کرتا ہے، اس فعل کو ماضی میں تبدیل کر دیتا ہے، فعل مضارع کو مطلقاً، لم فعل مضارع کو ماضی میں تبدیل کر دیتا ہے، ماضی منفی میں تبدیل کر دیتا ہے مطلقاً، ٹھیک ہے، لام کیا کرتا ہے، اس فعل مضارع کو ماضی منفی میں تبدیل کر دیتا ہے، لیکن لما فعل مضارع کی کیا کرتا ہے جان، ماضی منفی میں تبدیل کر دیتا ہے اس کو، مضارع کو،
لما، اور اس کو متصل بالحال بھی کرتا ہے، یعنی اس کو گھیر کر حال تک لے آتا ہے۔ دوبارہ عرض کر دوں، کیا عرض کر رہا تھا کہ لم اور لما کے درمیان فرق معنوی ہے کہ یہ دونوں فعل مضارع کو ماضی منفی میں تبدیل کر دیتے ہیں، لیکن فرق یہ ہے کہ لما صرف ماضی منفی میں تبدیل کر دیتا ہے، لیکن لما اس ماضی منفی کو حال تک لے آتا ہے۔ یہ فرق ہے جان۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ایک تیسرا فائدہ بیان کر رہے ہیں، لام امر اور لائے نہیہ کے مطلب بتا رہے ہیں، لام امر اور لائے نہیہ کے بارے میں بتا رہے ہیں۔ بڑا اہم نقطہ ہے جی۔ لام امر اور لائے نہیہ جو ہیں یہ کیا کرتے ہیں؟ فعل مضارع کو استقبال کے ساتھ خاص کر دیتے ہیں۔ لام امر اور لائے نہی فعل مضارع کو، فعل مضارع آپ جانتے ہیں جس میں حال اور استقبال کا معنی ہوتا ہے، لیکن لام امر اور لائے نہی مضارع کو استقبال کے ساتھ خاص کر دیتے ہیں۔ اور ایک بڑا مہم نقطہ دیا وہ یہ ہے کہ امر تو حکم دینا ہوتا ہے، نہیں روکنا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، لیکن یہی جو امر ہے یا نہیں ہے، جب مخاطب اعلیٰ ہو متکلم سے، جب مخاطب متکلم سے اعلیٰ ہو نا، تو اس وقت یہ لام امر یا لائے نہی دونوں دعا کے لیے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ لفظوں میں امر ہے لیکن دعا ہے۔ لام امر اور لائے نہی دعا کے لیے ہوتے ہیں جب مخاطب اعلیٰ ہو، رتبہ کے لحاظ سے درجہ اس کا اعلیٰ ہو متکلم سے۔ ٹھیک ہو گئے میرے عزیزو۔ اب یہ چھوٹا سا خلاصہ، اب آؤ اس کا آپ کی خدمت میں ترجمہ کرتا ہوں۔ سوال نمبر 9 ہے جی، کم ہی الادوات الجازمۃ فعلا واحدا، کم ہی الادوات، کتنے ادوات ہیں جازمہ فعلا واحدا جو ایک فعل کو جزم دیتے ہیں۔ الادوات الجازمۃ فعلا واحدا اربع، ادوات جازمہ جو ایک فعل کو جزم دیتے ہیں، اربع 4 ہیں، ٹھیک ہے۔ الادوات الجازمۃ بنا لیں مبتدا، اربع ہو جائے گی خبر۔ الادوات الجازمۃ اربع، ادوات جازمہ 4 ہیں۔ فعلاً کیوں منصوب ہے؟ کیونکہ یہ مفعول ہے جازمہ کا، جازمہ کیونکہ اس میں فاعل ہے تو اس کا یہ مفعول ہے۔ واحداً صفت ہے فعلاً کی۔ وہیا، اور وہ ادوات جازمہ کون ہے؟ اگر جان لم ہے، نحو لم یذہب احد، کوئی بھی نہیں گیا، کوئی بھی نہیں گیا۔ اب آپ دیکھو نا، یذہبو تھا میرے عزیزو، یذہبو تھا، جب لم آیا ہے تو اس نے اس مضارع کو جزم دے دی ہے، لم یذہب احد، کوئی بھی نہیں گیا۔ اگلا جی حرف کیا ہے؟ لما ہے۔ نحو تعلم اخی القراءۃ ولما یکتب، محل شاید لما یکتب ہے، یکتبو تھا، لما نے اس کو مثلا ایک فعل کو کیا دی ہے؟ جزم دی ہے۔ تعلم اخی القراءۃ، میرے بھائی نے قراءت کو سیکھا ہے، ولما یکتب، اور ابھی تک لکھا نہیں ہے۔ لام الامر جی، تیسرا جی لام الامر، نحو لتطب نفسک، لتطب یہ تقریباً چوتھا صیغہ بن رہا ہے، تجھے چاہیے کہ تو اپنے نفس کو پاک کرے۔ لتطب نفسک، تمہیں چاہیے کہ اپنے نفس کو پاک کرے۔ لا النحیت، لا نحیہ، نحو لا تیأس من رحمت اللہ، یہ عزیزو کیا تھا؟ تیأسو تھا، لا نہی آئی ہے تو اس نے مثلا اس کو جزم دی، لا تیأس من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو جاؤ۔ اس کے بعد جی فوائد ہیں، 3 فوائد بیان ہوئے ہیں، اور ان میں 2 جو فائدے ہیں لم اور لما کے درمیان فرق کو بیان کیا گیا ہے،
اور تیسرے فائدے میں لام امر اور لا نہی کے بارے میں بتایا گیا ہے۔ خلاصہ تو پہلے بیان کر چکا ہوں، توجہ کیجئے۔ فوائد، بھلا یہ فوائدون کیوں نہیں پڑھا؟ آپ عزیزوں سے سوال ہے، آخر کیوں پڑھ رہا ہوں فوائد؟ تو آپ انشاءاللہ جواب دے رہے ہوں گے کہ یہ فوائد جی غیر منصرف ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، جب غیر منصرف ہے تو اس کے اوپر جو ہے تنوین وغیرہ داخل نہیں ہوتی ہے۔ پہلا جی، یجوز وقوع لم بعد ادات الشرط، یجوز وقوع لم، وقوع لم بنے گا یجوز کا فاعل، یجوز وقوع لم بعد ادات شرط، ادات شرط کے بعد لم کا واقع ہونا جائز ہے۔ نحو ان لم تزرنی اعتب علیک، ان لم، یہاں محل شاہد ہے، ان کے بعد لم آیا ہے، ٹھیک ہے، بے خلاف لما، لما کے خلاف معنی کر لیں۔ ان لم تزرنی اعتب علیک، ان لم تزرنی، اگر تو میری زیارت، ٹھیک ہے، نہیں کرے گا، اعتب علیک، تو میں آپ کو ملامت کروں گا۔ پہلے لم تزرنی جو تھا مضارع کو ماضی منفی میں کیا، لیکن جب ان لگ گیا نا تو استقبال کا معنی چلا گیا ہے۔ ان لم تزرنی، اگر تو میری زیارت نہیں کرے گا، اعتب علیک، تو میں آپ کو ملامت کروں گا۔ بے خلاف لما، لما کے خلاف، کیا مطلب لما کے خلاف؟ یعنی ادات شرط کے بعد لما واقع نہیں ہوتا۔ فَيَكُونُ الْمُضَارِعُ مَجْزُومًا لَفْظًا بِلَم وَمَحَلًّا بِإِن، پس فعل مضارع مجزوم ہوتا ہے لفظاً بلم، لفظاً لم کے ذریعے اور محلاً ان کے ذریعے ہے۔ کیا مطلب؟ یعنی یہ جو ہم نے پڑھا نا ان لم تزرنی اعتب علیک، تو یہ جو فعل مضارع کو تزور کو جزم دی ہے، یہ لم نے دی ہے، یہ ان نے دی ہے، تو آپ کہیں گے کہ فعل مضارع مجزوم ہے لفظاً بلم، لفظاً لم کے ذریعے ہے، و محلاً، اور محلاً ان کے ذریعے سے ہے۔ اس کے نیچے نے ایک حاشیہ لکھا ہوا ہے، ٹھیک ہے، اس حاشیے میں توجہ فرمایا عزیزو، لم اور لما کے درمیان ایک فرق اور بیان کیا جا رہا ہے۔ وَيَجُوزُ حَذْفُ مَجْزُومِ لَمَّا لِدَلِيلٍ، یہ فرق کیا بیان کر رہے ہیں کہ لما کے مجزوم کو دلیل اگر موجود ہو تو حذف کرنا جائز ہے، لما کے مجزوم کو، لیکن لم کے مجزوم کو حذف کرنا جائز نہیں ہے، یہ ایک فرق ہے۔ اور وَيَجُوزُ حَذْفُ مَجْزُومِ لَمَّا لِدَلِيلٍ، مجزوم لما کو حذف کرنا جائز ہے، لِدَلِيلٍ، ایک دلیل کی خاطر۔ نحو قربت المدینہ ولما، اے لما اصل الیہا، دیکھا آپ نے لما کے بعد جو فعل تھا، ٹھیک ہے، اس کو حذف کیا جو کہ اصل ہے۔ قربت المدینہ، ٹھیک ہے، قربت المدینہ، میں شہر کے قریب ہوا، ٹھیک ہے، ولما، اے لما اصل الیہا، الیہا کی ضمیر جا رہی ہے مدینہ کی طرف، اور میں ابھی تک شہر تک پہنچا نہیں ہوں، میں قریب ہوا ہوں شہر کے لیکن شہر تک پہنچا نہیں ہوں، ٹھیک ہے۔ مطلب شاید آپ نے دیکھ لیا نا، یعنی لما کے بعد جو فعل مضارع تھا جس کو جزم دینی تھی وہ لما کے بعد حذف ہے، وہ کیا تھا؟ لما اصل، اصلو تھا، لما نے دی جزم، لما اصل، بے خلاف مجزوم لما، مجزوم لما کے خلاف، یعنی لما جس کو جزم دیتا ہے اس کو مطلب ہے حذف نہیں کر سکتے، یہ ایک فرق آ گیا جی۔ اس کے ساتھ اگر جان دوسرا فائدہ یہ ہے جو معنوی فرق ہے لم اور لما میں، لم و لما یقلبان معنی المضارع ماضیا کما مرہ، لم اور لما معنی مضارع کو ماضی میں تبدیل کر دیتے ہیں جیسا کہ گزرا۔ غیر ان لم تنفی الفعل فی الماضی مطلقاً
ولما تنفیہ فی الماضی متصلاً بالحال، منتہا لم جو ہے یہ فعل کو ماضی منفی میں کر دیتا ہے، فعل مضارع کو ماضی منفی میں کر دیتا ہے مطلقاً بغیر کسی قید کے۔ ولما تنفیہ فی الماضی متصلاً بالحال، اور جو لما ہے یہ مضارع کو، تنفیہ کی ضمیر جا رہی ہے مضارع کی طرف، اور لما مضارع کو ماضی منفی میں تبدیل کر دیتا ہے متصلاً بالحال، اور حال کے ساتھ متصل کرتا ہے۔ لما مضارع کو ماضی منفی میں تبدیل کرتا ہے اور متصلاً بالحال کے ساتھ متصل کرتا ہے۔ فیقال، پس کہا جائے گا، لم یکم ثم کاما، ولا یقال، اور نہیں کہا جائے گا لما یکم ثم کاما۔ لما یکم کہیں کہ وہ ابھی تک کھڑا نہیں ہوا، وہ ادھر کہہ رہے ہیں وہ ابھی تک کھڑا نہیں ہوا، پھر کہیں ثم کاما پھر کھڑا ہوا، یہ بات تو درست نہ ہوئی۔ تیسرا فائدہ کا جان، لام الامر ولا النہیت تخلصان زمان المضارع الی الاستقبال۔ لام امر اور لائے نہیں مضارع کو زمانے کو استقبال کے ساتھ خاص کر دیتے ہیں، ٹھیک۔ وَتَكُونَانِ لِلدُّعَاءِ اِذَا كَانَ الْمُخَاطَبُ أَعْلَى مِنَ الْمُتَكَلِّمِ۔ تکونان کون، لام امر اور لائے نہیں یہ دونوں للدعاء دعا کے لیے ہیں، کب، اذا کان المخاطب اعلی من المتکلم، جب مخاطب متکلم سے اعلیٰ ہو۔ نحو ربی فلتکن مشیتک وربی لا تؤاخذنی۔ دیکھو نا، اب یہ فلتکن ہے تو لام امر کی، لیکن یہاں دعا کے لیے ہے، کیونکہ مخاطب سے جو ہے وہ اعلیٰ ہے، متکلم سے مخاطب اعلیٰ ہے۔ ربی، اے میرے پروردگار، فلتکن مشیتک، تمہاری مشیت اس طرح ہو، مثلاً کیسے، فرض کریں کہ مجھے بخش دے، مثلاً اے میرے پروردگار تمہاری مشیت اس طرح ہو کہ مجھے بخش دے، یا آگے ربی لا تؤاخذنی، اے میرے پروردگارہ میرا مواخذہ نہ کرو۔ دعا ہی ہے نا بھائیو، اب پروردگار کو امر تھوڑا کر رہے ہیں، دعا کر رہے ہیں۔ اس کے ساتھ ایک حاشیہ ہے میرے عزیزو، ٹھیک ہے نا، ربی لا تؤاخذنی کے، ٹھیک ہے۔ اس میں کیا بتایا جا رہا ہے، کہتے ہیں یہی جو لام امر ہے، میرا حاشیہ ہے، لام امر جو ہے کبھی کبھی کیا ہوتی ہے اگر جان، فعل مضارع کو جزم دیتی ہے تقدیر میں آ کر، لام امر تقدیر میں ہوتی ہے اور فعل مضارع کو جزم دیتی ہے ضرورت شعری کی وجہ سے، یعنی یہ شعر میں ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ دیکھو، من خصائص لام الامر ان قد یجزم بها مضمرۃ ولکن فی الشعر، من خصائص لام الامر یعنی امتیازات لام امر میں سے ہے، خصوصیات لام امر میں سے ہے، ان قد یجزم بها، یجزم فعل مضارع کو جزم دی جاتی ہے، بها لام امر کے ذریعے سے، مضمرۃ حال ہے تقدیر میں، لام امر کے تقدیر میں ہونے سے مضارع کو جزم دی جاتی ہے، ولیکن فی الشعر، لیکن شعر میں ہے، ومن ذالک، اور اسی سے ہے، اسی سے کیا مطلب، یعنی لام تقدیر میں جزم دیتی ہے، قولہ، شاعر کا قول ہے، فلا تستطل منی بقائی و مدتی ولکن یکن للخیر منک نصیب۔ محل شاہد یکن ہے، یکن کو جزم کس نے دیے، پیچھے لام ہے، لے یکن ہے، محل شاہد یکن کے پیچھے لام مقدر ہے، لے یکن اس نے جزم دی ہے، ٹھیک ہے۔ معنی شعر کا کہا لیتا ہوں، فلا تستطل منی بقائی و مدتی، ایک بزرگ نے شاعر کو دعا دی ہے تو وہ کہتا ہے آگے شاعر، فلا تستطل منی بقائی و مدتی، میرے لیے بقا اور مدت کی
तुलानी होने की दुआ ना करो। वलियकुन लिल खैर मिनका नसीबु, लेकिन चाहिए कि तुम्हारी तरफ से नसीब खैर हो, तुम्हारी तरफ से लिल खैर मिनका, तुम्हारी तरफ से खैर होनी चाहिए, नसीब हिस्सा, यानी हिस्सा जो है तुम्हारी तरफ से वो खैर का हो, कुछ करो, खैर पहुँचाओ। ठीक है, ये नहीं। इसके बाद अगर जान जो सवाल है वो ये है हमारा, तवज्जो करो। कम हियल अदवातुल जाज़िमतो फ़िलैन, कितने अदवात जाज़िमा हैं जो दो फ़ेलों को जज़म देते हैं, यानी वो अदवात जाज़िमा जो दो फ़ेलों को जज़म देते हैं कितने हैं। सवाल है आगा जान, वो अदवात जाज़िमा जो दो फ़ेलों को जज़म देते हैं कितने हैं। जवाब अर्ज़ खिदमत है कि वो अदवात जाज़िमा जो दो फ़ेलों को जज़म देते हैं, ठीक है, वो जनाब अली 12 हैं। वो अदवात जाज़िमा जो दो फ़ेलों को जज़म देते हैं 12 हैं। क्या क्या है जी? इन है, मैं पहले शुमार कर लेता हूँ। इन, इज़मा, मन, मा, महमा, अयो, कैफमा, मता, ऐनमा, अयाना, अन्ना, हैसुमा, ये जनाब अली 12 बनते हैं जो दो फ़ेलों को जज़म देते हैं। अदवात जाज़िमा में अर्ज़ किया, जब कहते हैं अदवात जाज़िमा तो इनमें कुछ हुरूफ हैं और बाज़ इसम हैं। अदवात जाज़िमा जो दो फ़ेलों को जज़म देते हैं वो जनाब 12 हैं। इन है, इनकी मिसाल जब हम पढ़ेंगे तो देखो दो फ़ेलों को जज़म दिया है। मैं तर्जमा फिर करता हूँ, पहले ना महल शहद आपकी खिदमत में पेश कर रहा हूँ। इन है, ये इस इन को देखो दो फ़ेलों को जज़म दी है। इन तकसल तकसर, तकसल तकसर, देखा दो फ़ेलों को जज़म दी है। इज़मा की बारे में बात होगी। इज़मा ततअल्लम ततकद्दम, महल शहद ढूंढ रहे हो, ततअल्लम ततकद्दम। मन आएगा, दो फ़ेलों को जज़म है। यतलुब, मन यतलुब यजिद, मा आ जाएगा, दो फ़ेलों को जज़म, पहले महल शायद फिर तर्जमे करता जाऊँगा। मा ततअल्लम एक फ़ेल, ततअल्लम फिसिगर, यनफ़अ का फ़िल किबर, यनफ़अ, यनफ़अ दूसरा ये जिसको मा ने जज़म दी है। महमा में आएंगे तो पढ़ेंगे महमा तअमुर बिल खैर अफ़अल हो, तअमुर महमा ने जज़म दी है किसको, दूसरा अफ़अलो था, अफ़अल दो को जज़म दी है। अय्यो आएगा तो देखो अय्यन, तुकरिम उकरिम, तुकरिम उकरिम, ठीक है, ये नहीं। कैफ़ा मा जो है दो फ़ेलों को दे रहा है। कैफ़ा मा ततवज्जा, ततवज्जा अतवज्जा दो को दी। मता आएगा जान, देखो ये भी दो फ़ेलों को जज़म दे रहा है। मता यसलो, यसलो बातिनों का, यसलो ज़ाहिरों का, देखा दोनों यसलो यसलो हैं। ऐनमा जो है ये भी वही करता है दो फ़ेलों को। ऐनमा तज़हब तंजा। अय्याना जो है अय्याना तसअलनी अजिब का, ठीक है। अन्ना है तो ये भी तसअलनी अजीब का महल शायद है, यानी दो को दी है। अन्ना जो है अन्ना यज़हब साहिबुल माल युकरम, यज़हब युकरम। हैसुमा तस्कुत तस्बुत, तस्कुत तस्बुत, हैसुमा ने भी दो को जज़म दी है, ठीक है। आप जनाब अली पढ़ते जाते हैं और तर्जमा आपकी खिदमत में कर डालते हैं। तवज्जो फरमाइए। अल अदवातुल जाज़िमतो फ़िलैन हिय इस्नता अशरता लफ़्ज़तन, अदवात जाज़िमा जो दो फ़ेलों को जज़म देते हैं, हिय इस्नता अशरता लफ़्ज़तन, वो 12 लफ्ज़ हैं। वहिया और वो ये हैं। इन नाओ, इन तकसल तकसर, अगर तुम सुस्ती करोगे तकसर तो तुम खिसारे में होगे, तो नुकसान उठाओगे। इज़मा ना हो, इज़मा ततअल्लम ततकद्दम, ततअल्लम ततकद्दम, हर वक्त दर्स पढ़ो। इज़मा ततअल्लम,
ہر وقت جب تم درس پڑھو گے تتقدم آگے بڑھو گے، من یطلب یجد جو شخص طلب کرے گا یجد پا لے گا، ما تتعلم فی الصغر ینفعک فی الکبر جو بچپن میں تم سیکھو گے بڑھاپے میں تمہارے کام آئے گا، تمہیں نفع دے گا۔ ٹھیک ہے، میں شاید بتا چکا ہوں، آپ سمجھدار ہیں، دیکھ رہے ہیں دو فعلوں کو جزمیں آ رہی ہیں۔ مہما تأمر بالخیر افعلہ تم جو بھی خیر کا حکم دو گے افعلہ تو میں اس کو افعل واحد متکلم کا افعلہ تو میں اس کو انجام دوں گا۔ ایو ہے آگا جان نحو این تکرم اکرم، ٹھیک ہے، این تم جس کا احترام کرو گے اکرم اکرم میں اس کا احترام کروں گا۔ کیفما جو ہے کیفما تتوجہ اتوجہ کیفما کیفیت کے لیے، یعنی کیفما تتوجہ تم جس طرف توجہ کرو گے اتوجہ میں توجہ کروں گا۔ متا یصلح باطن کا یصلح ظاہر کا جب آپ کا باطن ٹھیک ہو جائے گا یصلح ظاہر کا تو آپ کا ظاہر بھی ٹھیک ہو جائے گا، یعنی جب بندے کا میرے عزیزو اندر پاک ہو جاتا ہے نا تو اس پاک ہونے کے آثار ظاہر بدن کے اوپر بھی ظاہر ہوتے ہیں۔ جب آپ کا باطن ٹھیک ہو جائے گا آپ کا ظاہر بھی ٹھیک ہو جائے گا، اصلاح ہو جائے گا۔ اینما تذہب تنجا تم جہاں بھی جاؤ گے، اینما مکان کے لیے ہے، متا زمان کے لیے تھا، اینما تذہب تم جہاں بھی جاؤ گے تنجا کامیاب ہوگے۔ ایانا تسألنی اجب کا تم جو بھی، ٹھیک ہے، تسألنی مجھ سے سوال کرو گے اجب کا تو میں جواب دوں گا، میں جواب دوں گا۔ انا نحو انا یذہب صاحب المال یکرم، انا یذہب صاحب المال صاحب مال جہاں بھی جائے گا یکرم اس کا احترام کیا جائے گا۔ ٹھیک ہے، البتہ یہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ مطلب ہے اسلامی روح سے یہ کوئی ٹھیک نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، ویسے دنیا داری کے حوالے سے یہ ہے کہ صاحب مال جہاں بھی جائے گا اس کا احترام کیا جائے گا، ورنہ اسلام کی روح سے اگر دیکھیں تو صاحب مال کا معیار نہیں ہے۔ معیار کیا ہے؟ انا اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ کی نظر میں سب سے بڑا آغا وہ ہے جو تقوی کے لحاظ سے عالی ہے۔ ٹھیک ہے، معیار تقوی ہے بڑھائی بزرگی کا، اس کا احترام کیا جاتا ہے۔ جیسے بلال حبشی کی مثال ہے، تقوی کی وجہ سے کہاں پہنچ گئے آغا جان۔ حیثما نحو حیثما تسکت تثبت، ٹھیک ہے، جب بھی حیثما تسکت جب بھی تو گرے گا تثبت تو ثابت ہو جائے گا۔ ٹھیک ہے، تسکت تثبت حیثما نے دیا ہے اور یہاں دونوں کو جزم بھی آ گئی اور معنی یہ ہوا حیثما تسکت تثبت جب بھی تو تسکت گرے گا تثبت تو ثابت ہو جائے گا۔ یعنی ظاہر ہے جب بندہ ایک مرتبہ ناکام ہو جاتا ہے تو پھر محنت اور کرتا ہے تو اس وقت وہ ثابت قدم ہو جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، اس کے ساتھ آگا جان فوائد ہیں، ٹھیک ہے، لیکن ہم یہ کام کرتے ہیں کہ اس کو ہم بعد کے لیے آپ کی خدمت میں نا رکھ رہے ہیں۔ فوائد جو ہے الادوات الجازمۃ فعلین، اس کو ہم بعد والے درس سے نا مربوط کر دیں گے۔ موفق رہیں، مؤید رہیں میرے آقا جان، سلامتی ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔